السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کہی جا رہی تھیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی سیاست، ان کی پارٹی کی سیاست اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہی ہے، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو ایک پھڈا لیا اس کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوا ان کی سیاست میں اور ان کی حکومت بھی جاتی رہی۔ اب اس حوالے سے جو طاقتور حلقوں کی پیش قدمی ہے عمران خان کی طرف، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اب آج کے دن جو ایک بڑا معاملہ ہوا کہ سائفر کا جو کیس تھا، وہ اس میں ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کروائی اور اس میں یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا کہ سائفر کو ایک ایشو بنایا جائے اور اس جو ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اسے ایک امریکی سازش اور غیر ملکی سازش کے طور پر اسٹیبلش کیا جائے اور اس سائفر کو بھی استعمال کیا جائے۔ اس اسٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد سے اب جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں ڈسکس ہو رہا، بلکہ اب یہ باتیں اور زیادہ زور پکڑ گئی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سالڈ قسم کا جو ہے وہ کیس سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے 2 روز پہلے ہی جو ایک ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سائفر کے کیس کے اوپر اس کے اوپر مزید کارروائی جو ہے وہ روکی ہوئی تھی، لیکن اس حوالے سے ہائی کورٹ کے احکامات جو ہیں وہ معطل ہوئے اور ہائی کورٹ نے اس کیس کی پروسیڈنگ جو تھی اسے جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ ادھر اجازت ملی اور اس کے 2 روز کے بعد ہی اعظم خان جو سابق پرنسپل سیکرٹری سابق وزیر اعظم کے عمران خان کے، وہ بھی منظر عام پر آ گئے، جو پچھلے 2-3 ہفتے سے غائب تھے اور ان کے بارے میں ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی کہ وہ غائب ہیں لیکن وہ نہیں مل رہے، اور اب وہ اچانک منظر عام پر آئے اور انہوں نے ڈائریکٹلی جا کر مجسٹریٹ کے روبرو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جمع کروائی، ریکارڈ کروائی، اور اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا کہ ایک بڑا وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے۔ پہلے عثمان بزدار کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں بات ہوتی تھی، پھر اعظم خان جب غائب ہوئے تو اس کے بعد یہی تھا کہ اب جب وہ منظر عام پر آئیں گے تو کئی وہ جو ہیں وہ راز سامنے لے کے آئیں گے عمران خان کے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس پر وہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر آئیں گے۔ سب سے زیادہ جو معاملہ تھا وہ یہ سائفر کا ہی تھا، جس کے اوپر ان کے بارے میں یہ الزام تھا کہ ان کی ایک آڈیو ٹیپ بھی آئی تھی جو سائفر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ تو اب ان کا یہ اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اب جب یہ کیس جو ہے عدالت میں چلے گا تو یہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو مجسٹریٹ کے روبرو ہے وہ کسی تفتیشی ادارے کے روبرو نہیں ہے، کسی تحقیقاتی ادارے کے روبرو نہیں ہے کہ اس جو تفتیشی افسر کے روبرو جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات عدالت میں جا کر باؤنس بیک بھی کر جاتی ہے، اور جو ملزم ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں جو ہے وہ مجھ سے لی گئی ہے اور عدالت اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو عام طور پر جو تفتیشی افسر کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، البتہ مجسٹریٹ کے روبرو جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اس میں تمام جو ہے وہ اس کا پروسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اور مجسٹریٹ یا جج کے روبرو جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے ملزم سے کہ کیا وہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بغیر کسی دباؤ کے ریکارڈ کروا رہا ہے، اور اس پہ اسے باقاعدہ طور پر ٹائم بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر ایڈمیسیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر سائفر کا کیس جو ہے وہ اس میں ایک بڑی شہادت یہ جو ہے شہادت کے طور پر یہ پیش کی جائے گی یہ اسٹیٹمنٹ۔ اب جب حکومت نے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرے گی، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ عمران خان نے ایک یہ بہت بڑا سیکرٹ تھا جسے راز کو افشا کیا، قومی راز جو ہیں وہ افشا کیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے جب وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر تو اس کو ایک لیا جاتا ہے، رسمی طور پر لیا جاتا ہے کہ عہدے کا حلف، وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ کے طور پر، لیکن
جب ایسے معاملات آتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ حلف جو ہے وہ کتنی بڑی پاؤں کی ایک بیڑی ہوتی ہے اور کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر، کہ آپ اس کے بوجھ تلے بعض کا دب بھی جاتے ہیں۔ اور اب یہی ہوا ہے کہ عمران خان نے جو قومی راز جو تھے ان کا امین ہونے کا جو حلف اٹھایا تھا، اب وہ اس حلف کے نیچے دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب ان کے خلاف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی کہ انہوں نے اس ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، خلاف ورزی کی ہے اور ایک ایسی دستاویز کو ایک جلسہ عام کی زینت بنایا اور اپنے سیاسی بیانیے کا حصہ بنانے کے لیے اور اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا جو ہے وہ اس قسم کا ایک کھیل کھیلا جو دنیا میں عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی حساس نوعیت کے ہیں اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے امریکہ کا وہ شروع دن سے ایک الائی کنٹری ہے، اور جو ایک پولرائزیشن رہی دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی پاکستان نے ہمیشہ امریکی کیمپ کا ساتھ دیا۔ اس حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ شروع دن سے ہی بہت ہی حساس نوعیت کے رہے ہیں۔ اچھا، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ بلکہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے بھی ہمیشہ امریکہ کے اندر جا کر اپنی لابنگ کی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بینظیر بھٹو تھی وہ امریکہ کے اندر بہت ان کا فریکوینٹ تھا آنا جانا، نواز شریف ہیں وہ بھی جاتے آتے رہے ہیں، عمران خان امریکہ کے اندر جاتے آتے رہے ہیں۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ امریکہ کی وہاں سے کہیں کوئی پروانہ ملتا ہے اقتدار کا، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سپر پاور ہے اور وہاں پر ایک اپنی ایک لابینگ کرنا جو ہوتا ہے وہ ایک دنیا بھر میں یہ چلتا ہے، کوئی بڑی طاقتوں کے ہاں وہاں پر جا کر کوئی لابیسٹ بھی ہائر کیے جاتے ہیں تو وہاں پر کام کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیلا نہیں جا سکتا۔ خان صاحب نے بہت زیادہ ڈیسپریشن میں آ کر یہ ایکٹ کیا، جس کے اندر ایک جو سفارتی مراسلہ تھا اس کو نکالا اور پکڑا، اور جو انہوں نے اعظم خان نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ مراسلہ جو ہے یہ آپ نہ لے کر جائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہینڈل کریں، لیکن انہوں نے وہ مراسلہ لے لیا اور پھر اس کے اندر 2-3 اوفینس جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعظم خان نے کہا کہ یہ مراسلہ اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قواعد ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہیے، عمران خان نے ان کو فالو نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ کہ ایک یہ اوفینس ہو گیا، ایک یہ ہو گیا کہ انہوں نے اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے بعد میں اسے کہا کہ یہ گم ہو گیا ہے، یہ ایک اور اوفینس ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اور ایک جلسہ عام کے اندر لہرایا، اور اس کے جو مندرجات تھے انہیں پبلک کے اندر افشا کیا، جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ایک آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت حکومت نے ایک مکمل ایک کیس جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور یہ کیس جو ہے اب چلے گا۔ اور اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ایسا ہو کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں خان صاحب کو جو ہے وہ لایا جائے، کٹہرے میں لایا جائے اور اس میں انہیں سزا دی جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعہ جو ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہاتھ جو ہے وہ یہ سائفر کے ایشو پر پڑے گا، یا سخت، یا اسے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ آسان ہدف جو ہے حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، عمران خان کا جو ہے وہ سیاسی طور پر کام تمام کرنے کے لیے، انہیں زنجیروں میں جکڑنے کے لیے، انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ زیادہ فٹ کیس اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کے ذریعے وہ عمران خان کو سزا بھی دلوائیں گے، جیل بھی بھیجیں گے اور نااہل بھی کریں گے، اور کم از کم یہ جو اگلا الیکشن ہے 2023 کا الیکشن، یہ ٹرین تو ان کی اب جو ہے وہ مس ہو گئی۔ یہ اب اس میں 99.9% چانسز جو ہیں وہ تو یہی ہیں، 0.1% وہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی ڈرامائی تبدیلی آ جائے۔ ادروائز یہ اب کیس چلے گا تو اس میں خان صاحب کی بچت جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی۔ اس میں ایک یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس سائفر کو اگر کیس کو بنا کر اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو نااہل کرتے ہیں اور سزا دلواتے ہیں تو اس میں 2 طرح کے میسج ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کا
جو ایک مقصد جو حاصل کرنا تھا وہ بھی حاصل ہو گیا کہ عمران خان جو راستے کا ایک پتھر تھے مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، وہ راستے کا پتھر جو ہے وہ ہٹ جائے گا، ایک طرف ہو جائیں گے وقتی طور پر، تو یہ پاسبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کے اندر یہ ایک جو ہے یہ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کو لا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان کے سیاسی مخالفین نے عمران خان کی سیاست کو امریکہ کے اندر بھی گندہ کرنے کی بڑی زبردست جو ہے ایک چال چلی ہے، اور اس سے امریکہ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کس طرح سے، کس قدر غیر ذمہ داری سے یہ انتہائی اہم، حساس اور قیمتی جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، طویل پچھلے 75 سالہ تعلقات جو تھے، ان تعلقات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اور ہم نے اس کو اس جرم کی پاداش پہ ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس چلایا ہے، اور یہ باور کرانا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس نے یہ خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کو ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ امریکہ تک، بیرونی دنیا تک یہ جو ہے اس کیس کے ذریعے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بڑے مؤثر انداز سے یہ بات کنوے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اعظم خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ یعنی کہ اس کا کیا بنتا کیا ہے کورٹ کے اندر، مطلب قانونی ماہرین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایڈمیسیبل سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ مجسٹریٹ کے روبرو چکے سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے یہ بہت کافی اور شافی قسم کی جو ہے خان صاحب کے لیے ایک شہادت ہے، اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ خان صاحب کے لیے ایک بڑا لاس، بہت بڑا سیٹ بیک، بہت بڑا دھچکا، پے در پہ آئے روز اب روزانہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی ہے۔ کبھی پارٹی ٹوٹنے کی خبر ہے، ایک دن وہ 2 دن پہلے پرویز خٹک کی پارلیمنٹیرین بننے کی خبر آ گئی، اور اب جو ہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری جس پر بہت زیادہ اعتماد وہ کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اعظم خان ایک ایسے پرنسپل سیکرٹری ہیں کہ جو انفیکٹ وزیر اعظم جو ہے وہ اعظم خان ہی ہیں۔ عمران خان کے بہت سے قریبی ساتھی جو تھے وہ اعظم خان کے اثر و رسوخ سے بڑے خائف رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو جو آرڈر ہے وہ تو اعظم خان کا چلتا تھا، اور اعظم خان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ بہت بڑے جو ہارڈ کور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا عمران خان کی کور ٹیم کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی وہ اچھا خاصا وہ جھاڑ جھوڑ دیتے تھے اور انہیں لفٹ نہیں کراتے تھے، وہ اتنے بڑے تگڑے قسم کے بیوروکریٹ تھے۔ سو انہوں نے بھی جو ہے وہ کے پی سے یعنی یہ خبریں بار بار آ رہی ہیں کہ پچھلے 4 دن کے پی کے حوالے سے عمران خان پر بھاری ہیں کہ وہاں سے ان کے 2 چیف منسٹر پہلے انہیں چھوڑ گئے، اور اب کے پی سے ہی تعلق رکھنے والے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں آلموسٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی گرفتاری، جس کی اب بہت زیادہ زور دے کر بات کی جا رہی ہے کہ اب عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اگلے مرحلے میں ان کی گرفتاری ہوگی۔ اب یہ گرفتاری جو ہے یہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوتی ہے، قومی اسمبلی کی جو تحلیل کی بات کی جا رہی ہے یا موجودہ حکومت کی جو مدت ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے ہوتی ہے، موجودہ حکومت کے دور میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے، یا نگران حکومت آ کر انہیں گرفتار کرتی ہے اور کیس جو ہے وہ چالان کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اگلے 2-4 دن کے اندر یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بہت کلیئر ہو جائیں گی، اور عمران خان کی گرفتاری کے بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔